بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو انسان دھوکہ نہیں دیتے، بلکہ انسان کو اس کی امیدیں دھوکہ دے جاتی ہے جو وہ دنیا سے وابستہ کر لیتا ہے۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہوتا ہے اور نہ ہی شیطان، لیکن اپنے اعمال کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی۔ جہاں خطرے میں ہو تو مسافروں کو دعا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، دعا ان کے دل سے نکلتی ہے بلکہ ان کی آنکھ سے آنسو بن کر ٹپکتی ہے۔ جو کچھ ہم نے اپنے ساتھ کیا اس کے لیے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور جو کچھ اس نے ہمارے ساتھ کیا اس کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی بات مانے بغیر مشکل راستوں پر چلنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ عمر میں کوئی بڑا مل جائے تو اس کے ساتھ نیکی کرنا نہ بھولنا، اور چھوٹا ہو تو اس کے ساتھ احسان کرنا نہ بھولنا۔ اچھی آرزو انعام ہے، چاہے پھر وہ پوری ہو یا نہ ہو۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت جان کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اگر اللہ مل جائے اور کہے کہ بول کیا چاہیے، تو اب اسے کہنا کہ تیری رضا چاہیے۔ اگر زندگی بچانے کی قیمت پوری زندگی بھی مانگی جائے تو منع نہ کرنا، کیونکہ صبح سے شام تک محنت کرتی ہے اور اس کی کامیابی یہ ہے کہ راستے کی خاک سے اسے اس کا رزق مل جائے۔ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم ہے، اور یہ حکم بار بار دیا گیا ہے، یعنی اپنے مستقبل سے مایوس ہونے کی اجازت نہیں۔ مستقبل پر بھروسہ رکھو، مستقبل پر امید رکھو، مستقبل رحمت کا نام ہے۔ طلب مار ڈالتی ہے اگر رب کے علاوہ کسی اور سے ہو۔ ہمارے اندر ہمارے خیالوں کی تاثیر ہوتی ہے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے، تم خاموشی اختیار کر لینا، لیکن اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ غم کی کیفیت میں مضبوط ہو جاؤ۔ مضبوط ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی اچھے کام میں مصروف ہو جاؤ۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ ہم اختلاف کرتے کرتے اکثر نفرت کر بیٹھتے ہیں۔ ٹھوکریں کھا کر بھی نہ سمجھے تو مسافر کا نصیب، ورنہ راہوں کے پتھر تو اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ مکان ہاتھوں سے تعمیر ہوتے ہیں اور دلوں سے بسائے جاتے ہیں۔ اللہ سے وابستہ ہونا زندگی ہے اور اللہ سے غافل ہونا موت ہے۔ انسانوں کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ ان کے حق سے زیادہ ان پر مہربانی کرو۔ نظر آنے والی ہر چیز محسوس نہیں ہو سکتی، اور ہر محسوس ہونے والی چیز نظر نہیں آ سکتی۔ لوگوں کے سامنے ہائے نہ بھرو، کیونکہ تمہارے دل کا بوجھ صرف خدا ہی ہلکا کر سکتا ہے۔ انسان کی فطرتوں میں ایک فطرت یہ بھی ہے کہ اسے مکمل مل جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ کم علموں کے پاس اتنا بیٹھو جتنا وہ آپ کے ساتھ سنجیدہ رہ سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو اور وہ خوشحال ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس مال ہو اور وہ بدحال ہو۔ برے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ تو اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا، اور پھر اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ اصل ترقی یہ ہے کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی مشکل نہ رہے۔ گناہوں کے خوف سے رونا بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہے اور آتی جاتی رہے گی، تم بس اللہ سے امید مت ہارنا۔ خود پر قابو رکھنے کے لیے ذہن کا استعمال کرو، جبکہ دوسروں کو قابو کرنے کے لیے دل کا استعمال کرو۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے لائق ہوں۔ ایک مومن کے لیے دنیا اور آخرت کا قیمتی سرمایہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یاد رکھو کہ مال کا زیادہ ہو جانا ایک نعمت ہے، اور مال کی زیادتی سے بہتر بدن کی صحت ہے، اور بدن کی صحت سے بہتر
دل کی پرہیزگاری خاموش ہو جایا کریں اور سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عجیزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں متکبر ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بے نمازی اللہ کا دوست ہو جائے؟ اچھے لوگ چراغ کی طرح ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود کو جلا دیتے ہیں۔ خوش نصیبی ایک ایسا پرندہ ہے جو تکبر کی منڈیر پر زیادہ دیر نہیں بیٹھتا۔ دوسرے انسانوں کے نصیب سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں وہ آفتاب ہے۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ اپنی ذات کی پاکیزگی سے انکار کا نام ہے۔ اپنی پاکیزگی کے احساس سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں۔ جتنی چاہے نمازیں پڑھو اور روزے رکھو، اس وقت تک فائدہ نہیں پا سکتے جب تک حرام مال سے پرہیز نہ کرو گے۔ جس زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو وہ زندگی نقصان میں ہے۔ جاہل کی بکواس پر خاموش رہنا اس کے لیے بھرپور جواب ہے اور اس کے لیے خوب تکلیف دہ بات ہے۔ سب آوازیں اپنی اپنی کہتی ہے، کرتی ہے بس تیری باتیں خاموشی۔ غلط بات پر غصہ نہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ روح کی غذا اللہ کی محبت ہے۔ جب تک روح کو غذا میسر نہیں آتی، آدم جاد سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے چین رہتا ہے۔ وسوسے کی روئی کان سے باہر نکال دو تاکہ تمہارے کانوں میں آسمانی آوازیں آنے لگے۔ ہم ہمیشہ حسرت میں رہتے ہیں کیونکہ وقت سے پیچھے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم خوابوں میں رہتے ہیں کیونکہ وقت سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ہم وقت کے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ سحر سے جب سب دینداریاں ختم ہو جائے تو سحر برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ تمہاری بہت ساری محنتیں ضائع ہو جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر محنت کے آپ کو کچھ مل جائے۔ جو آدمی اللہ کی محبت میں گرفتار ہونا چاہتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر، تو ایسا آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ کوشش کا مطلب کیا ہے؟ صرف کوشش نہیں بلکہ نتیجہ، کیونکہ اگر کوئی بڑھتا جا رہا ہے اور امتحان نہیں دیتا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان بلند ہوتا ہے جب وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے۔ عشق درد ہے، اس لیے عاشق کو درد مند کہا جاتا ہے۔ سیدھا راستہ مانگنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو مانگنا۔ دنیا کیا ہے؟ درد آزمائش ہے جو اللہ کے ذکر، اس کی فکر اور سچ سے جدا کر دیتی ہے۔ ان لوگوں کے قریب رہو جو تمہارے دل میں اللہ کی محبت بڑھا دے، کیونکہ ان پر اللہ کا انعام ہے۔ عشق آ گیا تو عقل بیچاری بیکار ہو گئی۔ جیسے سورج نکلا تو چراغوں کی ضرورت نہ رہی۔ اگر کوئی چیز عبادت کا بدلہ بن سکتی ہے تو وہ اللہ کی یاد میں بہنے والے آنسو ہوتے ہیں۔ اگر تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں سے ہیں تو پھر تلاش میں رہیں۔ دل کی آگ اور آگ کے پانی سے اپنی روح کی رجا تیار کر۔ اگر تجھے اللہ کا راستہ چاہیے تو ہوشیار ہو جا اور غفلت کو دور کر کے بیدار ہو جا۔ جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ خبردار، بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں، بس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے۔ اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔